باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں موقع دیا، جس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم علم حاصل کر سکیں اور علم کی محفل میں بیٹھ کر اپنے آپ کو کامل کر سکیں۔ درس اول میں عرض ہوا تھا کہ انسان چاہے وہ انفرادی طور پر رہ رہا ہو یا اجتماعی طور پر رہ رہا ہو، اس کے لیے نظام ضروری ہے۔ انفرادیت کو کامیاب بنانے کے لیے اور اللہ کا خلیفہ بننے کے لیے قرآن نے جس کو خلیفۃ اللہ کہا ہے، وہ بننے کے لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ انسان کسی نظام کے تحت زندگی گزارے۔ اسی طریقے سے جب وہ خود انسان اجتماعی ہے، انفرادی نہیں ہے بلکہ معاشرتی ہے، اجتماعی ہے، انفرادی طور پر انسان رہ ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ چاہیں کہ آپ خود اکیلے زندگی گزاریں، سب سے الگ تھلگ ہو کر زندگی گزاریں، سب کچھ چھوڑ کر زندگی گزاریں، ایسا انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ انسان کی فطرت میں یہ چیز شامل ہے کہ انسان اجتماعی ہے، انسان معاشرتی ہے، اکیلا نہیں رہ سکتا، اجتماع میں رہ سکتا ہے۔ اب اس اجتماع کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ کوئی قوانین موجود ہوں، کوئی آئین موجود ہو تاکہ وہ اس اجتماع کے تحت زندگی گزار سکے۔ آپ کی خدمت میں عرض ہوا تھا کہ جب امام علیہ السلام کو مدینہ سے خراسان کی طرف بھیجا جا رہا تھا تو اس وقت کے خلیفہ نے یہ اپنے فوج کو اور اپنے لوگوں کو یہ حکم دیا کہ امام کو ایسے راستے سے لے کر جانا ہے جہاں پر امام کے ماننے والے موجود نہ ہوں، امام کے شیعہ موجود نہ ہوں، امام کے چاہنے والے موجود نہ ہوں۔ تو جب مرو کے مقام سے گزر رہے تھے تو اس مقام کے اوپر امام نے پوچھا تھا کہ یہ کون سا علاقہ ہے، یہاں پر کون سی ابحاث ہو رہی ہیں؟ تو اس وقت بتایا گیا کہ یہاں پر ولایت کے موضوع پر بہت زیادہ گفتگو ہو رہی ہے، یہاں پر لوگ ولایت کا بہت زیادہ چرچا کرتے ہیں۔ پھر امام علیہ السلام نے ایک مختصر سی تعبیر وہاں پر فرمائی تھی اور فرمایا ان الامام والولایہ، امامت یا ولایت عز للمسلمین، مسلمانوں کے لیے عزت کا راستہ ہے، عزت کی راہ ہے۔ اور دوسری تعبیر میں ہے ان الامام و ان الولایہ نظام المسلمین، یہ مسلمانوں کے لیے نظام ہے ولایت۔ بس یہ پہلی دلیل جو آپ کی خدمت میں درس اول میں عرض کی تھی کہ ولایت امام کی زبان سے کہ یہ مسلمانوں کے لیے نظام ہے۔ ہم نے ابتدا سے ولایت کو شروع کیا ہے، ولایت کو سمجھنا بہت ہی ابتدا سے شروع کیا ہے۔ بس آپ توجہ رکھیں گے کہ ہم نے قرآن کی نظر میں ولایت کو سمجھنا ہے اور اس کے بعد اس نظام ولایت کو قرآن سے ہم نے اخذ کرنا ہے۔ ولایت بہت ہی ایسا ایک لفظ ہے جو آشنا ہے، ہم سب آشنا ہیں، شیعہ بھی آشنا ہیں اس لفظ سے، سنی بھی آشنا ہیں اس لفظ سے۔ اور ایک معنی جو عموماً ہمارے اذہان میں موجود ہوتا ہے کہ ولایت کسے کہتے ہیں، ولایت کا کیا معنی ہے۔ ہمارے ذہن میں جو ولایت کا معنی موجود ہے وہ ہے کہ ولایت یعنی محبت کرنا، کسی سے محبت کرنا، اس کو ہم ولایت کہتے ہیں۔ ولایت یعنی امام علی کی ولایت، امام علی سے محبت کرنا، اور اسی محبت کو ہم نے عقائد میں شامل کیا اور ہم نے اس کو عقیدہ بنا لیا کہ میرا عقیدہ ہے کہ میں ولایت کا اقرار کرتا ہوں، میرا عقیدہ ہے میں امامت کا اقرار کرتا ہوں،
میرا عقیدہ ہے میں مولا علی علیہ السلام کو اپنا ولی مانتا ہوں۔ اور جب اس کی وضاحت مانگی جائے کہ ولایت کسے کہتے ہیں، ولایت کی توضیح کیا ہے، تو ہم جواباً کیا کہتے ہیں، یعنی علی علیہ السلام سے محبت کرنا، یہ میری ولایت ہے۔ بس ایک معنی ہمارے ذہن میں موجود ہے کہ ولایت کسے کہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم ولایت کے بغیر ہم زندگی نہیں گزار رہے، ولایت کو زندگی کا حصہ سمجھ کر زندگی گزار رہے ہیں۔ بس ہماری زندگیوں میں یہ ولایت موجود ہے۔ اور اگر کوئی کہے کہ میں ولایت کا اقرار کرتا ہوں، اس سے اگلا سٹیپ کیا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم نے ولایت کا اقرار کر لیا بس ہمارے لیے جنت واجب ہو گئی ہے۔ یقیناً ایسا ہی ہے، کیونکہ احادیث میں آیا ہے، روایات میں آیا ہے، جس نے بھی ولایت کا اقرار نہیں کیا اس کی کوئی نماز، کوئی روزہ، کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ توجہ کیجئے گا، یہ روایت کے الفاظ ہیں کہ جس نے بھی ولایت کا اقرار نہیں کیا اس کی کوئی عبادت، کوئی نماز، کوئی روزہ، کوئی حج، کچھ بھی قبول نہیں ہے، سب بے فائدہ ہے، بے سود ہے۔ بس ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم نے ولایت کا اقرار کیا، بس ہماری نماز بھی قبول ہوگی، ہمارا روزہ بھی قبول ہوگا، ہمارا حج بھی قبول ہوگا، بقیہ تمام عبادات ہماری قبول ہوں گی۔ خوب، بہت اہم موضوع ہے۔ ایک طرف سے ولایت اتنی اہم ہے کہ اس کے بغیر کوئی عبادت انسان کی قبول نہیں ہوتی ہے، دوسری طرف سے اگر ہم ولایت کی توضیح کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم محبت کرتے ہیں، کس سے؟ کچھ ہستیوں سے، امام علی سے، رسول اللہ سے، امام حسن و حسین سے، خوب ائمہ اطہار سے ہم محبت کرتے ہیں۔ کیا اتنا ہی سمجھ لینا کہ میں ائمہ سے محبت کرتا ہوں یہی میری ولایت ہے؟ خوب یہاں پہ ایک سوال ہے، کیا مسلمانوں میں، شیعہ میں نہیں، مسلمانوں میں کوئی ایسا گروہ موجود ہے جو ائمہ سے نفرت کرتا ہو؟ کوئی ایسا موجود نہیں ہے۔ خوب ایک گروہ موجود ہے، ناصبی، جو نفرت کا اظہار بھی کرتے ہیں، جو کرتے بھی ہیں نفرت، لیکن ایک اکثریت مسلمانوں کی ائمہ سے محبت کرتی ہے۔ خوب، اگر ائمہ سے محبت کرتی ہے پھر شیعہ تو فقط ولایت کا اقرار نہیں کر رہا، پھر تو تمام مسلمان ولایت کا اقرار کر رہے ہیں۔ خوب آئے تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں، تاریخ کو پرکھتے ہیں۔ تاریخ میں دیکھیں کہ امام علی علیہ السلام کی لشکر میں، امام علی علیہ السلام کی فوج میں جتنے بھی افراد تھے، چاہے وہ امام کی صف میں موجود تھے یا امام کے مخالف تھے، آیا یہ امام سے محبت نہیں کرتے تھے؟ خوب، یہ امام سے محبت کرتے تھے، یہ امام سے دل سے بہت محبت کرتے تھے۔ یہ شخص جس نے امام کو ضربت لگائی، عبد الرحمن ابن ملجم، یہ خود امام کا صحابی رہا ہے۔ امام کی فوج میں جو لوگ بھی تھے سب امام سے محبت کرتے تھے، اور امام کی مخالفت میں جتنے لوگ آئے ہوئے تھے وہ بھی امام سے محبت کرتے تھے۔ جب امام کے مخالف لوگ بھی امام سے محبت کرتے ہیں تو کیا آج جس مقام پہ ہم ولایت کا اقرار کر رہے ہیں کہ ہم امام سے محبت کرتے ہیں، ہم میں اور ان میں کوئی فرق ہے؟ ہم امام کی صف میں کھڑے ہو کر ولایت کا اقرار کرتے ہیں، یعنی امام سے محبت کرتے ہیں، وہ امام کے مخالف کھڑے ہو کر امام سے محبت کر رہے ہیں۔ ایک عباسی خلیفہ ہے جس نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو اللہم صلی علی محمد، اس نے حکم دیا، توجہ کیجیے گا، اس نے حکم دیا کہ امام کو شہید کیا جائے۔ اس کے حکم سے امام کو زہر دیا گیا، اور جب اس شخص کو خبر ہوئی کہ امام شہید ہو گئے ہیں، تاریخ پڑھے، تاریخ کہتی ہے کہ یہ شخص پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا،
یہ خلیفہ اس قدر رویا کہ لوگ بھی رونا شروع ہو گئے۔ کیوں رویا؟ کیا وجہ تھی اس کے رونے کی؟ وجہ یہ تھی کہ اس کے دل میں امام جعفر کی محبت موجود تھی، لیکن دوسری طرف سے یہ خود حکم دے رہا ہے کہ امام کو شہید کر دیا جائے۔ بس اس نے کیا، اگر ولایت کا معنی یہ ہے کہ امام سے محبت کرنا، تو پھر تو امام کے قتل کا جو حکم دے رہا ہے اس کے دل میں بھی امام کی محبت موجود ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ولایت کا اقرار کرنا یعنی ہستیوں سے محبت کرنا یہی کافی ہے ہماری زندگی میں، تو پھر تاریخ یہ کہتی ہے کہ رسول اللہ و مولا علی کے دشمن بھی ان سے محبت کرتے تھے، تو پھر ان کی عبادات قبول ہو جائیں گی، وہ بھی اسی طریقے سے جنت میں جائیں گے جیسے آج ہم خواہش مند ہیں، جیسے آج ہم چاہتے ہیں کہ جنت ہو جائے گی ہمارے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ ولایت کا اقرار کرتے ہیں۔ دوسری طرف سے روایت و حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ جس نے بھی ولایت کا اقرار نہ کیا اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اور یہ ایسا ہی ہے، اس بات کو ہم ثابت کریں گے انشاءاللہ آنے والی نشستوں میں کہ کس طریقے سے ولایت کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے، کس طریقے سے ولایت اگر انسان کے پاس نہ ہو تو پھر اس کی کوئی نماز و سجدہ قبول ہی نہیں ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ انشاءاللہ اس بات کو ہم ثابت کریں گے۔ بہت ہی ابتدا سے موضوع کو شروع کیا ہے۔ ثانیاً ولایت تسلسل انبیاء ہے، یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا، میں یہاں پر نکات لکھتا جاؤں گا، آپ ان کو توجہ میں رکھیے گا۔ ولایت تسلسل نبوت ہے، یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ جس طریقے سے خدا نے انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے، اسی طریقے سے خداوند متعال نے انسان کی ہدایت کے لیے اولیاء بھیجے اور ان کو ولایت دی، اور وہ نبوت جس کا کام لوگوں کی ہدایت تھا اس کو تسلسل دینے کے لیے اولیاء خدا نے بھیجے۔ توجہ کیجیے گا، جاگ کے بیٹھے ہوئے ہیں سارے، توجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جس طریقے سے خداوند متعال نے انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے، اسی وجہ سے اسی طریقے سے خداوند متعال نے اولیاء بھیجے۔ اب آئیں دیکھیں کیا کام تھا، کون سا کام تھا اس کا نبوت کا، توجہ کیجیے گا، اس کا کام کیا تھا نبوت کا؟ نبوت کا کام انسانوں کی ہدایت، معاشرے کی ہدایت، اور معاشرے کو ایسا بنانا کہ وہ سارا کا سارا معاشرہ خلیفۃ اللہ بن جائے۔ یعنی اس نبوت کا کام یہ ہے کہ انسان بنائے جائیں، خدا نے بھیجے انسان، خوب انسان سازی۔ یہ کس کا کام تھا؟ بولیے ذرا۔ نبوت کا کام تھا۔ نبوت کا کام یہ تھا کہ انسان سازی کی جائے، انسان بنایا جائے، اور جب بھی انسان سازی ہو جاتی ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک اسلامی معاشرہ۔ توجہ ہے آپ کی، اس طرف توجہ رکھیے، اس طرف توجہ رکھیے۔ جب بھی انسان سازی کا عمل ہوتا ہے، جب بھی انسان سازی ہوتی ہے، انسان سازی کا پھر جو نتیجہ نکلتا ہے وہ کیا ہے؟ اسلامی معاشرہ۔ یعنی نبوت کا جو کام تھا وہ کیا تھا؟ اسلامی معاشرہ قائم کرنا، اسلامی معاشرہ قائم کرنا۔ یہ کس کا کام تھا؟ نبوت کا کام تھا۔
اب اگر ہم کہتے ہیں کہ ولایت تسلسل نبوت ہے، تو جب نبوت کا کام یہ ہے کہ اسلامی معاشرہ بنایا جائے، اسی طریقے سے ولایت کا کام بھی یہ ہے کہ اسلامی معاشرہ قائم کیا جائے۔ اب ایک اور بات جو بہت توجہ طلب ہے، وہ یہ ہے کہ اگر نبوت کسی مقام کے اوپر پہنچتی ہے تو وہ ولایت کے ذریعے سے پہنچتی ہے۔ یہ بہت اہم ہے، ولایت بہت ہی اہم ہے۔ نبوت کا اگر مقصد اور نتیجہ نکلتا ہے تو وہ ولایت کے ذریعے سے نکلتا ہے۔ یعنی اگر ولایت نہ ہو، ولی موجود نہ ہو، تو یہ نبوت رہتی ہی نہیں ہے۔ نبوت کا کام ہی اصلاً وقوع پذیر نہیں ہوتا ہے۔ نبوت، آپ اگر اس کو اس طرح سے کہیں کہ نبوت ناقص رہ جاتی ہے، نبوت ناقص رہ جاتی ہے کب؟ جب ولایت موجود نہ ہو۔ وہ ولایت جو اتنی اہم چیز ہے، وہ فقط ہم نے محبت تک اس کی بریک لگا دی، محبت سے آگے بڑھی نا، کیوں؟ عقیدہ بنا دیا نا، یہ ہمارا عقیدہ ہے، محبت کرتے ہیں، خوب کافی ہے، عقیدہ موجود ہے نا۔ ولایت تسلسل نبوت ہے، اور نبوت کا اگر اختتام ہوتا ہے تو وہ ولایت پہ ہوتا ہے۔ اگر ولایت نہ ہوتی، نبوت کا اختتام ہو ہی نہیں سکتا، نبوت کا کام مکمل ہوتا ہی نہیں ہے۔ بس یہ اتنا اہم نقطہ ہے، اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ولایت تسلسل نبوت ہے، اور اس کا کام کیا تھا؟ انسان سازی، اسلامی معاشرہ بنانا۔ اب آئیں ایک مثال لیتے ہیں ہم تاریخ سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کام کیا مدینہ کے اندر، وہ کیا کام تھا؟ مدینہ کے اندر کیا کام انجام دیا رسول اللہ نے؟ ایک اسلامی معاشرہ قائم کیا، اور اس اسلامی معاشرے کے جو ہیڈ تھے وہ کون تھے؟ خود رسول اعظم تھے، رسول اللہ تھے۔ رسول اللہ اس اسلامی معاشرے کے سربراہ تھے، رہبر تھے۔ کس کی رہنمائی میں یہ معاشرہ چل رہا تھا؟ رسول اللہ کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہبری کے اندر مدینہ کے اندر ایک اسلامی معاشرہ قائم ہوا۔ یعنی رسول اللہ نے جو کام کیا، جو نبوت نے کام کیا، وہ کیا تھا؟ انسان بنائے اور ایک اسلامی معاشرہ قائم کیا۔ اب اس اسلامی معاشرے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ سب سے پہلے آئیں اسلامی معاشرے کی تعریف کر لیتے ہیں کہ اسلامی معاشرہ کسے کہتے ہیں۔ توجہ کیجیے گا، اسلامی معاشرے کی تعریف کیا ہے، کسے کہتے ہیں اسلامی معاشرہ؟ کوئی آپ میں سے تعریف کر سکتا ہے اپنے طور پر؟ کوئی حرج نہیں ہے اگر غلط بھی ہو جائے۔ ایسا معاشرہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے قوانین اور ہدایات پہ عمل ہوتا ہو اور وہ کمال کی طرف اپنا سفر۔ بہت خوبصورت تعریف ہے، اور ہے بھی یہی تعریف اسلامی معاشرے کی، کہ اسلامی معاشرہ ایسا معاشرہ ہوتا ہے جس کے قوانین خداوند متعال کی طرف سے ہوتے ہیں، اور وہ معاشرہ انسان کو کمال تک پہنچاتا ہے۔ دو نقطے ہیں صرف اس کے اندر اسلامی معاشرے کی تعریف میں۔ علیکم السلام۔ اسلامی معاشرہ یعنی جس معاشرے کے قوانین اللہ کی طرف سے ہوں اور وہ معاشرہ انسان کو کمال تک پہنچا دے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسلامی معاشرہ۔ خوب، اگر اس کو ہم بیان کریں، یہ کیا ہے؟ ٹرائنگل، اور اردو میں کیا کہتے ہیں؟ جی، تکون، مثلث، دونوں ایک ہی ہیں۔ خوب، اردو میں آپ بھی کمزور ہیں، ہم بھی کمزور ہیں، کیونکہ یہ زبان ہماری جو نہیں ہے۔ خوب، یہ اگر آپ اس کو معاشرہ بنا لیں کہ یہ ایک معاشرہ ہے، اس کو مان لیں
کہ یہ ٹرائنگل مثلث ایک معاشرہ ہے. سب سے جو اوپر والا حصہ ہے یہاں سے نازل ہوتے ہیں کیا؟ خدا کے احکام. اور یہ معاشرہ چلتا ہے اللہ کے احکام کے ذریعے سے. یعنی ڈائریکٹ اس کا جو ربط ہوتا ہے وہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی خدا کی شریعت اس معاشرے کے اندر نافذ ہوتی ہے. کلیئر ہے بات؟ سمجھ آ رہی ہے؟ ثانیاً اس معاشرے کے اندر دین موجود ہوتا ہے. پہلی بات کہ اس کے احکام جو لیے جاتے ہیں وہ کہاں سے لیے جاتے ہیں؟ صرف اللہ کی طرف سے آتے ہیں. کسی انسان کا بنایا ہوا قانون اس میں شامل ہی نہیں ہوتا ہے. فقط اللہ کے قوانین، اللہ کی شریعت وہ اس معاشرے کے اندر موجود ہوتی ہے. دوسرا کہ اس معاشرے کے اندر دین موجود ہوتا ہے. وہی احکام جو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں وہ اس میں موجود ہوتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں اسلامی معاشرہ. خوب، جب یہ اسلامی معاشرہ قائم ہو جائے تو اس کا بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے. اس کے بہت زیادہ فوائد ہوتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ہر انسان اپنے کمال کی طرف پہنچنا شروع ہو جاتا ہے. ہر انسان اللہ کا خلیفہ بننا شروع ہو جاتا ہے. اگر اسلامی معاشرہ و الہی معاشرہ موجود نہ ہو اس کا بہت بڑا نقصان ایک یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان کوشش بھی کرے اچھے عمل کی، کوئی اچھا عمل انجام دینا چاہے، وہ معاشرہ اس کو پیچھے دھکیلتا ہے، وہ معاشرہ اسے پیچھے کرتا ہے، وہ معاشرہ اسے پستی کی طرف لے جاتا ہے. خوب آپ نیت کرتے ہیں کہ میں اچھا کام انجام دینے جاؤں، میں کسی کی ہیلپ کرنے کے لیے باہر نکلوں. جو ہی آپ باہر نکلتے ہیں معاشرہ ایسا موجود ہے جو آپ کو پیچھے لے جاتا ہے، جو آپ کو پیچھے دھکیلتا ہے. آپ کی نگاہ پڑتی ہے کسی ایسی تصویر کے اوپر کہ وہ آپ کے ذہن کو خراب کر دیتی ہے. آپ باہر جاتے ہیں، سینما نظر آتا ہے، سینما کے آگے بہت ساری فحش تصویریں نظر آتی ہیں. خوب، یہ معاشرہ کس طرف انسان کو لے کر جائے گا؟ کسی نیکی کی طرف نہیں لے کے جائے گا، بلکہ غیر الہی معاشرہ انسان کو فساد کی طرف لے کے جائے گا. انسان کے ذہن میں فساد ابھرے گا. کیوں؟ کیونکہ معاشرہ اسلامی نہیں ہے. وہ معاشرہ ہی موجود نہیں ہے جو انسان کو تکامل کی طرف لے کر جائے. لیکن اگر اسلامی معاشرہ موجود ہو تو وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ وہاں پر کس طرح کے لوگ نشوونما پاتے ہیں؟ ایسے لوگ نشوونما پاتے ہیں جو خود تکامل کی طرف نہیں جاتے بلکہ دوسرے کو بھی لے کر جاتے ہیں، دوسرے کو بھی اپنے ساتھ چلانے کی کوشش کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ آئے ہیں کلاس میں، ممکن ہے آپ میں سے بہت سارے یا کوئی ایک بہت زیادہ کوشش کے بعد آیا ہو یہاں کلاس میں. کیوں؟ کیونکہ اس وقت ہمارا معاشرہ ہمیں اجازت ہی نہیں دے رہا کہ ہم مثلاً کلاس کے اندر چلے جائیں، دین شناسی کی کلاس میں چلے جائیں، دین و علم کی کلاس میں چلے جائیں. ہمارا معاشرہ اجازت نہیں دیتا. کس طریقے سے میں موبائل کو چھوڑوں؟ بہت مشکل کام ہے. کس طریقے سے میں انٹرنیٹ کو، فیس بک کو چھوڑ کر یہاں پر کلاس میں آؤں؟ وہ بہت مشکل عمل ہے. ممکن ہے بہت دفعہ شیطان نے کوشش کی ہو اس بات کی، لیکن آپ اس چیز کے اوپر حاوی آ گئے، شیطان کے اوپر قابو آ گئے اور آپ کلاس میں آ گئے. اور ایسا بھی ممکن ہے کہ کوئی ایسا شخص ہو جو شیطان کے چنگل میں آ گیا ہو اور فکر ناب و دین شناسی کی کلاس میں شمولیت حاصل نہ کر سکا ہو. کیوں؟ معاشرے نے اس کو قابو کر لیا ہے، معاشرے نے اس کو اپنی زد میں لے لیا ہے اور وہ معاشرے کی زد میں آ کر نہیں آگے بڑھ سکا. لیکن جب معاشرہ اسلامی موجود ہو وہاں پر گناہ دور ہو جاتا ہے، انسان سے گناہ کا تصور ہی نہیں رہتا، بلکہ انسان آگے بڑھتا ہے اور دوسروں کو بھی ساتھ لے کر چلتا ہے. بس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان سازی کی اس معاشرے کے اندر، اور انسان سازی کے نتیجے میں جو عمل وہاں پر وقوع پذیر اور نتیجہ نکلا اس کا
وہ نتیجہ کیا تھا؟ اسلامی معاشرہ۔ یہاں پر ایک سوال ہے، آپ سوال کر سکتے ہیں، خوب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اسلامی معاشرہ ہونا چاہیے، رسول اللہ نے جو اسلامی معاشرہ بنایا مدینہ کے اندر، خود آپ بتائیں کہ رسول اللہ کی رحلت کے بعد اس معاشرے کا حال کیا ہوا؟ کہاں گیا یہ اسلامی معاشرہ؟ تجزیہ کیجئے نا، آئیں تحلیل کیجئے اس اسلامی معاشرے کی۔ خوب ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں اسلامی معاشرہ، نتیجہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس اسلامی معاشرے کا۔ کیا ہے اسلامی معاشرہ؟ کہ رسول اللہ کی رحلت ہوتی ہے اور یہ اسلامی معاشرہ اپنی تباہ کاریوں کی طرف چلا جاتا ہے، اپنے فساد کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس کا جواب رہبر معظم انقلاب سید علی خامنہئی نے اپنی کتاب میں بہت خوبصورت دیا۔ فرمایا رسول اللہ نے یہ معاشرہ اسلامی قائم کیا، لیکن قائم کرنے کے بعد رسول اللہ کو یہ طولانی فرصت نصیب نہ ہوئی کہ وہ اس کی راہبری کرتے۔ توجہ کیجئے، رسول اللہ کو طولانی فرصت نصیب ہی نہیں ہوئی کہ وہ اس کی راہبری کرتے، بلکہ رسول اللہ نے غدیر کے موقع پر اعلان کرنے کے بعد رسول اللہ کی رحلت ہو گئی اور چند سال اس اسلامی معاشرے کی راہبری کی۔ اور پھر خود فرماتے ہیں رہبر معظم کہ اگر رسول اللہ کو چند سال اس معاشرے کی رہنمائی کرنے کے لیے فرصت مل جاتی تو پھر دنیا دیکھتی کہ اس معاشرے کے اندر ایک منافق بھی نہ رہتا، پھر دنیا دیکھتی کہ اس معاشرے کے اندر ایک برائی بھی نہ رہتی۔ لیکن افسوس کہ مسلمانوں نے رسول اللہ کی اس محنت کو رحلت رسول کے بعد ضائع کر دیا اور خود آ گئے اسی لینے کے لیے، اس راہبری کو لینے کے لیے، اس تخت نشینی کو لینے کے لیے، اس ولایت، رسول اللہ کی ولایت کو اپنے اختیار میں لانے کے لیے آ گئے، جس وجہ سے اس معاشرے کی تباہی ہونا شروع ہو گئی۔ بس یہ اہم نقطہ ولایت کا کہ ولایت تسلسل نبوت ہے، اور نبوت کا کام کیا ہوتا ہے؟ انسان سازی کرنا، اور انسان سازی کے نتیجے میں جو عمل انجام پاتا ہے، جو نتیجہ نکلتا ہے، وہ اسلامی معاشرہ ہے۔ بس ولایت کا کام بھی کیا ہے؟ اسلامی معاشرہ قائم کرنا۔ اسلامی معاشرے کی تعریف ہمارے اذہان میں ہونی چاہیے کہ اسلامی معاشرہ کسے کہتے ہیں، اور اسلامی معاشرے میں سب سے جو ہیڈ ہوتا ہے، جس کے احکام نازل ہوتے ہیں، وہ ہے اللہ کے احکام ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے ہم انشاءاللہ آگے اس کی طرف جائیں گے، اس کو ریز کریں گے۔ اب جو رہبر کا کام ہوتا ہے، جو اسلامی معاشرے کا رہبر ہوتا ہے، اس وقت ہماری نظر میں کون ہے اسلامی معاشرے کا رہبر؟ خود رسول اللہ ہے، کیونکہ ہم نے مدینہ سے وہ مثال لی کہ تاریخ میں رسول اللہ نے ایک اسلامی معاشرہ قائم کیا۔ اس رہبر کا اب ایک کام ہوتا ہے، وہ کیا کام ہے؟ کہ وہ اپنا ایک گروہ قائم کرے، ایک گروہ بنائے جو اس رہبر کے پیغام کو سمجھے اور آگے پھیلائے۔ توجہ طلب نقطہ ہے، توجہ کیجیے گا۔ اس گروہ کا اب ایک کام ہے، وہ کیا ہے؟ کہ پیغام کو پہنچائے۔ سب سے پہلے پیغام کو سمجھے اور اس کے بعد اس پیغام کو آگے پہنچائے۔ یہ بہت اہم ہوتا ہے۔ کوئی بھی نظریہ اگر آپ پھیلانا چاہتے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس نظریے کو پھیلانے اور سمجھنے والے افراد موجود ہونے چاہیے، ورنہ وہ نظریہ یا تو کتابی صورت میں بند رہ جائے گا یا خود بخود ہی ختم ہو جائے گا، اگر اس نظریے کے پھیلانے والے افراد موجود نہیں ہیں۔
یہ جو راہبر رسول اللہ ہیں، انہوں نے اپنے اسلامی معاشرے کو بنانے کے لیے سب سے پہلا کام کچھ گروہ، ایک افراد کا گروہ بنایا، ان افراد تک یہ پیغام پہنچا۔ مثال کے طور پر آئیں دیکھیں تاریخ میں سب سے پہلی ہستی جس نے اپنے راہبر کو لبیک کہا تھا وہ کون ہے؟ امام علی علیہ السلام ہے، سب سے پہلے۔ اس کے بعد دوسرے افراد ساتھ شامل ہوتے گئے۔ آپ جنگیں دیکھیں، بدر ہے، احد ہے، کم افراد ہے، پھر یہ افراد بڑھتے گئے، اور آخرکار اب یہ تاریخ سے واضح ہے آپ کے لیے تاریخ، اور آخرکار ایک معاشرہ قائم ہوا۔ یہ گروہ کیوں ضروری ہوتا ہے قائم ہونا؟ آج ہمارے لیے اہم ہے۔ آج ہم اگر ایک نظریے کو سمجھنے کے لیے یہاں پر اکٹھے ہو گئے ہیں، ہمارے لیے اہم کیا ہے؟ ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ اگر ہم اپنے راہبر کے نظریے کو سمجھ چکے ہیں، سمجھنے کے بعد ہمارے کندھوں پر یہ ذمہ داری آتی ہے کہ ہم اس نظریے کو آگے پھیلائیں۔ اب اس گروہ کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس گروہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے حجم کو بڑھاتا جائے، اپنے حجم کو، اپنے دائرے کو بڑھاتا جائے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے دائرے کو بڑھانا؟ دائرے کو بڑھانے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اپنے ساتھ اور افراد کو شامل کرتا جائے۔ یہ اس گروہ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ جو اس گروہ نے یہ کام کرنا ہے، اگر اپنے راہبر کی بات کو سمجھ رہے ہیں، تاریخ سے لے لیں، مولا علی کی کیا ذمہ داری تھی؟ اگر وہ اپنے راہبر رسول اللہ کو لبیک کہہ رہے تھے تو مولا علی کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ دوسروں تک اپنے راہبر کے پیغام کو پہنچائیں اور اس پیغام کے راستے میں آنے والی تمام رکاوٹوں کو ختم کریں۔ یہی کام کیا۔ جنگوں میں سب سے پہلے کون موجود ہوتا تھا؟ خود امام علی علیہ السلام موجود ہوتے تھے۔ کیوں موجود ہوتے تھے؟ اپنے راہبر کی اس پیغام کو پہنچانے کے لیے آگے ہوتے تھے۔ توجہ ہے آپ کی؟ اس گروہ کا ایک کام ہے۔ اب آئیں اپنے اوپر لے اس بات کو، اگر ہم اس گروہ میں شامل ہیں، اگر ہم رسول اللہ کی بات پر لبیک کہنے کے لیے تیار ہیں، اب آج ہماری ذمہ داری یہ کہ ہم اس حجم کو بڑھائیں، اس نظریے کو پہنچائیں، یعنی رسول کی بات کو آگے پہنچائیں۔ یہ ہمارا کام ہے۔ دوسرا کام اس گروہ کا اپنے راہبر کی حفاظت کرنا۔ سب سے پہلے فکر راہبر کی حفاظت کرنا، اس کے بعد ہے راہبر کی حفاظت کرنا۔ توجہ کریں، پہلی بات جو عرض کر رہا ہوں وہ ہے فکر راہبر، وہ ہے نظریہ راہبر۔ یہ زیادہ اہم ہوتا ہے، یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ اس گروہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ نظریہ راہبر کی حفاظت کرنا، اس پہ لفظ نہ آنے دینا، اس پہ آنچ نہ آنے دینا، اس پہ بات نہ آنے دینا۔ کب ہوگا؟ جب علم کی دنیا میں بیٹھ کر اس پہ دلائل ہمارے پاس موجود ہوں گی۔ ہم ایک نظریہ رکھتے ہیں، نظریہ ولایت ہے، محبت سے نکل کر اب نظریے کی دنیا میں جب آ جائیں گے، اب اس نظریے پر ہمارے پاس دلائل ہونا بہت ضروری ہے۔ جب دلائل موجود ہوں گے پھر ہم راہبر کے نظریے کی حفاظت کر سکیں گے۔ اور دوسری ذمہ داری کہ اس گروہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے راہبر کی بھی حفاظت کرنا۔ اور یہ دو کام اگر آپ امام علی علیہ السلام کی زندگی میں دیکھیں تو امام علی سے بڑھ کر یہ دو کام کسی نے نہیں کیے۔ رسول کے نظریے کی حفاظت اگر کی ہے تو امام علی علیہ السلام نے کی ہے، اور خود رسول کی حفاظت بھی اگر کی ہے تو وہ امام علی علیہ السلام نے کی۔ پھر آئیں آگے بڑھتے جائیں، امام علی کے بعد امام حسن، امام حسین اور تمام ائمہ کی زندگی دیکھ لے۔ نظریہ رسول کی حفاظت کرتے رہے اور اپنے امام کی حفاظت کرتے رہے، امام حسن کے ہوتے ہوئے امام حسین، امام حسن کی حفاظت کرتے رہے۔ یہ کام ہوتا ہے اس گروہ کا جو شامل ہو گئے ہیں، جو اس نظریے کو سمجھنا شروع ہو گئے ہیں۔ آج ہم جو کہہ رہے ہیں کہ نظریہ ولایت پر اعتقاد رکھتے ہیں
اور اس کو عمل میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں، فقط عقیدے کی حد تک نہیں بلکہ عمل کی حد تک بھی اس نظریے کو لانے کی کوشش کریں۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس نظریے کی حفاظت کرتے ہوئے اس کا دائرہ بڑھاتے جائیں۔ بس ایک آیت قرآن کی پیش کرتا ہوں اور انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کی توضیح اور اس سے آگے جو بات ہوگی وہ شروع کریں گے، ورنہ بات ہماری ادھوری رہ جائے گی۔ خداوند متعال قرآن میں اس گروہ کی ایک ذمہ داری بتا رہا ہے، توجہ رکھیے گا۔ بہتر یہ ہے کہ اس آیت کو اگر ہم یاد کر لیں گے بہت اچھا ہے۔ وہ یہ ہے آیت کریمہ خداوند متعال ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ۔ یہ اس گروہ کی ذمہ داری ہے۔ جو بات میں نے کی ہے نا کہ نظریے کو پھیلانا اور راہبر کی حفاظت کرنا، وہ یہاں پر کتنی خوبصورت یہ تعبیر خداوند متعال قرآن میں فرما رہا ہے کہ دعوت دو کدھر؟ اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو دعوت دو، دو شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط کیا ہے بولیں؟ ہاں، احسنتم، بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، حکمت کے ساتھ، اور دوسرا بہترین و خوبصورت نصیحت کے ساتھ، بہترین بات کے ساتھ۔ انشاءاللہ اس کی توضیح اگلی نشست میں ہوگی، ورنہ بات ہماری ادھوری رہ جائے گی اور ہمارا وقت شاید یا کامل ہو چکا ہے یا 2-4 منٹ باقی ہوں گے۔ آخر پر صلوات پڑھ لیجیے محمد و آل محمد کے۔